فوج دنیا میں یہ بتا رہی ہے، چاہے گیری راج رہے یا یتی نرسنگا نند رہے، یہ سارے خبیث مردود کو یہ اپنی زبان گندی کرنے دے۔ اسلام اس سچائی کا نام ہے کہ جب جب دشمنی بڑھی ہے تب تب غلامان محمد کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے۔ ہے نور خدا جہنم ویسے کافر حی ہے، وہ جہنمی حی ہے، وہ جو اسی کا مطلب ہے۔ یہاں تو ہم کو نہ سوچنا ہے کہ ہم کافر کی طرح نہ بن جائیں، ہم کو جنت کیسے جانا ہے، ہم کو جنت کیسے جانا ہے۔ اس طرح کا بے شمار لوگ 1400 سال میں بھونکتے رہے، کبھی نبی کے خلاف، کبھی سیدہ عائشہ کے خلاف، کبھی قرآن کے خلاف، کبھی قیامت کے خلاف، یہ لوگ تو 1400 سال سے بولتا رہا ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ کیا بگڑا ہمارا؟ کچھ نہیں بگڑا ہمارا۔ پہلے 4 آدمی کلمہ پڑھا تھا، جب کافر بولا اسلام مٹا دیں گے 4000 کلمہ پڑھ لیا، 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ جب 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر کافر بولا اسلام مٹا دیں گے 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ نہیں بولو سبحان اللہ، ہم تک ختم کر دیتے ہیں۔ جب 4 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ لیے تو مشرک بولا کہ اسلام مٹا دیں گے، 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پہلے 4 آدمی نے کلمہ پڑھا تھا۔ فرسٹ صدیق اکبر مصطفیٰ کے ساتھی دوست، سیدہ خدیجہ جو مصطفیٰ کی بیوی، زید بن حارثہ جو مصطفیٰ کے غلام ہیں، علی جو مصطفیٰ کے چچیرے بھائی۔ بچوں میں سب سے پہلے علی، عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ، مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ۔ یہ ترتیب ہے۔ اب پہلے اس میں سے کون کلمہ پڑھا؟ یہ تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کلمہ پڑھی ہے سب سے پہلے، مگر چونکہ ترتیب میں ہے کہ عورتوں میں پہلے، مردوں میں پہلے، سب سے پہلے 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ 3 سال تک 40 کی تعداد نہیں پہنچی، لیکن جیسے کافروں میں خبر پہنچی، لوگوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کو مار دیں گے، اس کی بڑھتی ہوئی تعداد کو گھٹا دیں گے۔ 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ سرکار کے وصال کے بعد سارے دشمن ایک ہو گئے، کہا اب تو ان کا رہبر و رہنما نہیں رہا، اب اسلام کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے۔ مگر حضور نے صدیق، عمر، عثمان اپنے 4 خلفاء کی ایسی مضبوط ٹیم بنا دی کہ سب مصطفیٰ کی جانشینی کا وہ حق ادا کیا۔ اسلام کمزور نہیں، اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب امام حسین مولا علی کا بیٹا جب دیکھا اب نانا کے لگائے ہوئے چمن کو ان کے نواسے کا خون چاہیے، تو حسین اپنا سارا کنبا لیا، میدان کربلا آ گئے اور ایک ایک کو علی اصغر و علی اکبر اور اون محمد سب کو اللہ کی راہ میں قربان کروا دیا۔ اخیر میں 72 زخم نیزوں اور ہزاروں زخم تیروں کے کھانے کے بعد اپنی گردن اللہ کے حضور سپرد کر دی، جان آفری کے حوالے کر دیا۔ لوگوں نے سوچا تھا کہ گردن کٹے گی، اسلام کٹ جائے گا، لیکن حسین کی شہادت کے بعد وہ طوفان آیا کہ جو اسلام عرب کی 4 دیواری میں محدود تھا، عرب سے نکلا، سمندر بادل بن کر پوری دنیا میں چھا گیا۔ اسلام ہندوستان آ گیا، اسپین آ گیا، یورپ آ گیا، افریقہ چلا گیا، آسٹریلیا چلا گیا، پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ اور پھر جب آواز آگے پہنچی، ہندوستان میں اسلام آیا، یہاں کے دشمن نئے تیار ہو گئے، بولا آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اسپین کا دشمن بولا آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ یہ چلاتا رہا، یہ بھونکتا رہا، یہ پلان بناتا رہا، مسلمانوں کو شہید کرتا رہا، مسلمانوں کے لیڈروں کو قید کرتا رہا، مدرسوں پہ حملہ کرتا رہا، اور ادھر اسلام بڑھتا رہا، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ ابھی 50 سال پہلے کہا تھا اسلام ہٹا دیں گے، مسلمان مٹا دیں گے۔ آج معلوم ہے دشمنی بڑھتی گئی، آج 200 کروڑ مسلمان ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے، یا 200 کروڑ محمدی فوج دنیا میں یہ بتا رہی ہے، چاہے گیری راج رہے یا یتی نرسنگا نند رہے، یہ سارے خبیث مردود کو یہ اپنی زبان گندی کرنے دے۔ اسلام اس سچائی کا نام ہے کہ جب جب دشمنی بڑھی ہے تب تب غلامان محمد کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے۔ ہے نور خدا، نعرہ رسالت، شہنشاہ بغداد کانفرنس، اے نور خدا، علامہ مفتی شہریار خان صاحب
صاحب قبلہ، ہے نور خدا علامہ کفر کی مفتی ہر شہر یار خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آپ فکر کیجئے کہ کل اگر میں مر گیا تو قبر میں میرا کیا ہوگا۔ اپنی فکر کیجئے کہ میرے پاس کروڑوں گناہ ہیں، نیکیاں ہیں 5، وہ بھی بدنیتی کے شکار ہیں، نام نمود شہرت واہ وائی۔ یہ بتائے کہ ایک نیکی نہیں ہے تو آپ کا کیا بنے گا، کل قیامت میں کیا بنے گا آپ کا۔ ہمارے سرکار شیخ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر اللہ سے ڈرتے تھے کہ مادر ذات ولی ہونے کے باوجود آپ نے سینکڑوں علماء کے پاس جا کے رات بھر چراغ میں آنکھ جلا کے آپ نے کتابیں پڑھی، مطالعہ آپ نے کیا۔ جبکہ آپ مادر ذات ولی تھے، پیدا ہونے کے بعد ماں کی گود ہی میں آپ نے رمضان کے سارے روزے رکھا، اور آپ کے روزے کوئی چھوٹے نہیں۔ پیدا ہونے کے بعد ہی اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، 100 مولانا کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی، حافظ قاری مولانا مفتی سب بن گئے۔ اس کے بعد 25 سال تک کسرا کے جنگلات اور پہاڑوں میں جا کے وہ عبادت مجاہدہ ریاضت کی۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں میں 25 سال تک جنگل کے پتوں کو کھاتا رہا، جب بھوک لگتی گری پڑی سبزی کو کھا لیتا۔ میں سارے لوگوں کو پہچانتا ہوں، جس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تھا سب لوگ مجھے مجنون کہہ رہے تھے، لوگ مجھے پہچانتے نہیں تھے۔ مولانا مفتی حافظ قاری عالم سب بننے کے بعد 25 سال تک دریاؤں اور صحراؤں میں جا کے آپ نے عبادت کی، آپ نے ریاضت کی، آپ نے مجاہدہ کیا۔ چونکہ بغداد میں ہر طرف جہالت کا دبدبا تھا، بادشاہ کے گھر میں بدکاریاں تھی، علماء کے ہاں مکاریاں تھی، صدارت کی کرسی کے لیے جنگ تھی، پیرانے کبار لوگ اپنی خانقاہوں کو کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ ایسے میں اسلام بچانا، ایسے میں اسلام کو زندگی دینا کتنا بڑا مشکل کام تھا۔ اس کے لیے زبردست علم کی ضرورت تھی تاکہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فصیحوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور ایک طرف جہاں بادشاہ سے لے کے وزیر تک سارے لوگ گناہوں کے عادی ہو چکے تھے، ان گناہوں کو مٹانا، عالموں کو درست کرنا، خانقاہوں کی بدعملی کو درست کرنا، اس کے لیے زبردست روحانی طاقت کا تاجدار ہونا ضروری تھا۔ چونکہ روحانی طور پر بھی اسلام کو زندہ کرنا تھا اور ظاہری طور پر بھی اسلام کو زندگی دینی تھی۔ بظاہر اسلام جیسے مٹ چکا ہو، مردہ ہو چکا ہو۔ جب ایک ایک بادشاہوں کے گھر میں 300 لونڈیاں ناچ رہی ہوں، مولانا صدارت کی کرسی کے لیے محفل ہی میں ایک دوسرے سے کشتی لڑنے لگتے ہوں، اس وقت اسلام کا بچانا کتنا مشکل کام تھا۔ بادشاہ کے بازو میں بیٹھنا، بادشاہ کی ناک کا بال بننا اور دوسرے مولانا کو ڈیمورلائز کر کے بادشاہوں کی نظروں میں گرا دینا، یہ گندی سوچ اس زمانے میں پیدا ہوئی تھی۔ مولانا میں بدعملی، پیروں میں بدعملی، بادشاہوں میں بدعملی، تو اس بدعملی کو دور کرنے کے لیے زبردست علم کی ضرورت تھی تاکہ ان کی فصاحت کے سامنے کوئی عالم کھڑا نہ ہو سکے، علمی دھمک کے سامنے سب کا سینہ پھٹ جائے۔ اس لیے غوث اعظم مادر ذات ولی ہونے کے باوجود سینکڑوں علماء کے پاس جا کے آپ نے محنت کر کے وہ علم حاصل کیا، اپنے زمانے میں پوری دنیا میں سب سے بڑے عالم آپ بن گئے۔ صرف عالم ہی نہیں بننا تھا بلکہ روحانی طاقت کا تاجدار بھی ہونا تھا، چونکہ اب وہاں پہ جو مادیت پرست ہو چکے تھے ان کو روحانی طاقت کا جلوہ دکھانا تھا، اس کے سینے کو موم بنانے کے لیے۔ اس کے لیے غوث اعظم نے عالم مفتی بننے کے بعد 25 سال جنگلوں میں جا کے آپ نے ریاضت کی، مجاہدہ کیا۔ یہ ان سوکھوں کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں جو جس کو توشہ قادریہ چاہیے، جس کو مالیدہ چاہیے، جس کو غوث اعظم کی بریانی چاہیے۔ اللہ کی قسم بریانی مالیدہ توشہ کھانے سے غوث پاک اتنے خوش نہیں ہوں گے جتنے کوئی 11ویں کے دن آج وہ فاتحہ دلانے کے بعد اللہ سے دعا کرے مالک غوث اعظم کے صبر کا، ان کے سچ بولنے کا واسطہ ہے کہ مجھے بھی سچ بولنے کی توفیق دے، اور وہ فاتحہ دلا کے قسم کھا لے کہ آج کے بعد سے چاہے کروڑوں کا نقصان میرا ہو جائے مگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایک خراب کنٹل بریانی بنا کے نام و نمود کے لیے کھلا دینے سے وہ غوث پاک کو خوشی نہ ہوگی۔ اگر تم نے سچ بولنے کا عہد کیا تو غوث پاک کی روح قبر میں مسکرائے گی اور فیضان بغداد سے چلے گا، تیرے گھر کو مالا مال کر کے رکھے گا۔
फैजान चलेगा। बस आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात अब सुन लें, क्योंकि वक्त मेरा हो रहा है, मुझे ट्रेन भी पकड़नी है हमारी। और हबीबुल्लाह भाई यहाँ आ गए सिग्नल देने के लिए कि बस ट्रेन का वक्त आपका हो रहा है और कल जहाँ जाना है। जब से घबरा गए कि जब 2 घंटे में तमहीद हो रही है तो तकरीर कितने घंटे की होगी, फजर की नमाज तक तकरीर होने लगेगी, ये घबरा के आ गए। तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि तमहीद ही तकरीर है, वो 5-10 घंटों की तकरीर का निचोड़ वही है। मैंने क्या नहीं कहा और मैं क्या क्या छोड़ दिया, मैंने एक मजमूई नसीहत का गुलदस्ता आपके सामने पेश किया है। तो बकरा ज़बह करना, फातिहा दिला देना ये आसान काम है, गौसे पाक की नमाजों की पैरवी करना ये मुश्किल काम है। 40 साल तक इशा के वजू से आपने फजर की नमाज पढ़ी, 25 साल तक दर्द के पत्तों को आपने खाया, ज़ाहिरी इल्म अब बातिनी इल्म से लैस होके अब बुराई से मुकाबला करने के लिए फील्ड में आ गए। मैदान में अकेले अल्लाह अल्लाह करना खुद जन्नत जाने का जरिया है, मगर करोड़ों आदमी को जन्नत लेके जाना ये उससे बड़ा काम है। इसलिए पहाड़ों की गुफाओं पे बैठ के 1 करोड़ बार कलमा पढ़ने वाला ये भी बहुत बड़ा काम है। जन्नत वो अकेले जाएगा, लेकिन मौलाना जो जुमा के दिन हराम और हलाल बताता है, जो सीरत की जलसों में बताता है और दरसगाहों में बैठकर बच्चों को पढ़ाता है, इनका ये काम अम्र बिल मारूफ करना, बुराई से रोकना, वो 50 करोड़ का कलमा पढ़ने से बेहतर है, क्योंकि वहां पढ़ने में उनका अपना जाती फायदा है, वो जन्नती होगा और इनके दीन समझाने में लाखों आदमी के जन्नत जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए गौसे आजम 25 साल मुजाहिदा करके और कई 41 साल तक इल्म हासिल करने के बाद गौसे आजम फील्ड में आ गए, अब दीन का काम करना है। उन्होंने मस्जिद को संभाला, नमाज पढ़ाने लगे, जुमा का खिताब शुरू किया। उन्होंने हफ्ते में 2 बार ईदगाह में मिंबर बिछता था, आप खिताब करते थे। पहले 4 लोग बैठते थे, 40 लोग बैठते थे, 400 लोग बैठते थे, 70,000 का मजमा होने लगा। खिताब के जरिए आपने दीन सिखाया, आपने अपने फजर से लेकर ज़ोहर तक बच्चों को इल्म सिखाना शुरू किया। कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं पढ़ाता रहा यहाँ तक कि मैं कुतुब हो गया। रात भर ऐशा के वजू से फजर की नमाज और दिन में फजर से लेकर ज़ोहर तक बच्चों को किताब पढ़ाना और दोपहर में सुन्नत समझ के थोड़ा सा कैलुला कर लेना, उसके बाद जागने के बाद फिर दर्स देना। मदरसा मर चुका था, गौसे आजम ने उसको जिंदगी दे दी। खिताबत का मैदान मर चुका था, गौसे आजम ने 70,000 को एड्रेस करके खिताबत के मैदान को जिंदगी दे दी। 400 मौलाना गौसे पाक की तकरीर में सामने बैठते थे, गौसे पाक की तकरीर को नोट करते थे। 1000 किलोमीटर दूरी पे कोई वली पहाड़ की गुफाओं में वो गौसे आजम की तकरीर वहां सुनता था। अगर 10 दिन के बाद वो बगदाद आता, वो 400 उलमा में से किसी की डायरी से अपना नोट को मिलाता था, एक लफ्ज का फर्क नहीं पड़ता था। सामने वाला बंदा बगैर माइक के जैसे सुनता था, वैसे 70,000 के आखिरी सब में जो होता वो वैसे साफ साफ आवाज गौसे पाक की सुना करता था। तकरीरों से दिल जिंदा होता था, कई लाश महफिल से निकलती थी। तो मदरसा को जिंदगी दे दी, खानका के पीरों को चास इशराक अफाबिन पढ़ने का आदि बना दिया। जो आज जिस तरह से खानकाहों का हाल है, इससे पूरा हाल हो चुका था। खाना पीना, मुरीदों की दौलतों को निचोड़ के रात भर ऐश की नींद लेना। गौसे आजम ने खानकाहों में तहज्जुद दाखिल किया, अल्लाह का खौफ दाखिल किया, उलमा के दिल में अल्लाह का डर बिठाया। कोई हाथ चूमे न चूमे, सदारत की कुर्सी मिले न मिले, मुस्तफा और अल्लाह को खुश करने के लिए दीन का काम करते रहना है। आलिमों को नेक बनाया, पीरों को नेक बनाया, बादशाहों को जो शराब और शबाब के जाम खनकते थे, बादशाहों के घर में तहज्जुद दाखिल किया, अल्लाह का डर दाखिल किया। यहाँ तक के बादशाह ने आपके पास एक बार वो साहब सोने चांदी की पोटली तोहफे में भेजी, आपने कहा मैं नहीं लेता, कहा हुजूर कबूल कर रहे, हलाल माल है। आपने निचोड़ा तो सोने के सिक्के से खून बहने लगा। कहा तुम गरीबों का खून चूस कर मेरे पास तोहफा देने आए हो। बादशाह का सीना हिल गया। कहते हैं गौस, अगर मेरी ज़बान पे शरीयत की लगाम न होती, मैं इस खून को वहां तक बहने के लिए छोड़ देता जिसका तुमने माले नाहक खा के तोहफा मेरे घर में भेजा है। एक तरफ इल्म का दरिया बहाया, सारे मौलाना को बदन में खुजली पैदा हो गई। ये बादशाह इनका हाथ चूम रहा है, पूरी दुनिया का शोहरा हो रहा है। 100 मौलवी 100 सवाल छांट के आया महफिल में, ऐसा सवाल करेंगे कि गौसे पाक जवाब नहीं दे पाएंगे और बादशाह की नजर में इसको गिराना है, ट्यूमरलाइज करना है। ये 25 साल दरियाओं में जो जंगल का पत्ता खा के आया था किस काम के लिए, और ये जो 40 साल तक इल्म हासिल किया था किस काम के लिए। गौसे आजम ज़ाहिरी और बातिनी दोनों उलूम से लैस होकर आए। उसके बाद जब सारे मौलवी महफिल में बैठकर आप
آپ کو ڈومرلائز کرنے، بادشاہ کی نظر میں گرانے کا پلان بنایا، تو آپ کو خبر دی گئی کہ باہر 100 علماء آئے ہیں، آپ اندر سے باہر نکلے، ایک نظر سب پر اٹھا کے دیکھا، سارے مولانا اپنے گریبان پھاڑنے لگے، سب سر کے بال نوچنے لگے، سب زمین میں لوٹنے لگے، سب بے ہوش ہونے لگے۔ کیوں؟ یہ بے ہوش اس لیے نہیں تھے کہ آپ کا چہرے کی حیبت دیکھ کر، جو سوال یاد کر کے آیا تھا سارا سوال ساتھ بھول چکے تھے، ان کے سینے سے سارا لفظ مٹ چکا تھا۔ جب علم میں میٹھا تو وہ سارے کے سارے گریبان پھاڑنے لگے، سر کے بال نوچنے لگے، بہت دیر تک نوچتا رہا، کودتا رہا، ناچتا رہا، اپنے علم کے ختم ہونے پہ ماتم کرتا رہا۔ غوث اعظم نے پھر ایک ایک کو اپنے سینے سے لگاتے تھے اور کہتے تھے تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ 100 مولانا کو قریب بلایا، سب کا سوال بھی بتایا، سب کا جواب بھی بتایا، اور سب کے رونے کی وجہ سے سب کا علم بھی واپس سینے میں ہو گیا۔ سب اس کے بعد غوث پاک کے مرید اور خادم بن کے وہاں سے چلے گئے۔ بادشاہ کرامت دیکھ کے تھرا گیا، یہاں تک کہ ایک چھپکلی اگر آپ آنکھ اٹھا کے دیکھتے وہ 2 ٹکڑوں میں پڑ جاتی تھی۔ مری ہوئی ایک ذبح کی ہوئی مرغی کے سارے حصوں کو جمع کرنا، پھونک مارنا، زندہ ہو جانا، یہاں تک کہ کرامتوں کا جب ظہور ہونا شروع کیا، ہزاروں لوگوں نے ایمان لایا، لاکھوں عیسائی، یہودی، نصرانی، 500 سے زیادہ یہودی نصرانی کلمہ پڑھ کے مومن بنے، لاکھوں چور ڈکیت فاسق وہ سب کے سب ولی کامل بن گئے، نیک بن گئے۔ جب دین زندہ ہوا تو غوث پاک کا نام عبد القادر ہے، مگر لوگ محی الدین کہتے ہیں، عبد القادر سے لوگ کم جانتے ہیں۔ کہتے ہیں غوث پاک کہ میں راستے سے آ رہا تھا، ایک دبلا پتلا انسان لیتا ہوا تھا، بولا عبد القادر مجھے اٹھاؤ، میں نے انگلی پکڑی، وہ اٹھ گیا اور چہرے پہ گوشت بھر گیا، بدن میں طاقت آ گئی، موٹا تازہ ہو گیا۔ کہا تم نے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ عبد القادر جیلانی کہتے نہیں پہچانا۔ کہا میں تیرے نانا کا دین اسلام ہوں، لوگوں نے مجھے بیمار کر دیا تھا، عبد القادر تم نے مجھ کو سہارا دے کر توانا کر دیا، تم نے زندہ کر دیا۔ کہتے ہیں جب میں بغداد کی مسجد پہنچا تو دیکھا چاروں طرف سے لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے عبد القادر السلام علیک یا محی الدین، اے دین کے زندہ کرنے والے آپ کو سلام۔ کہتے ہیں پہلی بار لوگوں نے محی الدین مجھ کو کہا، اب عبد القادر لوگ کم جانتے ہیں، محی الدین زیادہ جانتے ہیں۔ غوث اعظم کسی بند کمرے میں عبادت کرنے والے ولی کا نام نہیں ہے، وہ میدان میں آ کر خطاب کرنے والے، علم سکھانے والے، لوگوں کے سینے کا زنگ چھڑانے والے ولی کا نام ہے۔ غوث اعظم نے دین زندہ کیا، اللہ نے اسے بغداد سے اٹھایا اور شہرت کے اس آسمان پہ پہنچا دیا کہ جہاں جہاں اسلام ہے عبد القادر جیلانی کا نام ہے۔ جو اللہ gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity۔ جو اسلام کے لیے اپنا جیون ڈیووٹ کر دیتا ہے، اللہ اسے شہرت دیتا ہے، مقبولیت دیتا ہے۔ جو صرف جیتا ہے مال متا کے لیے، صرف جیتا ہے مکان کے لیے، صرف جیتا ہے بچوں کے لیے، ان کا بچہ بھی اسے بھول جاتا ہے، ان کی قبر کا نشان بھول جاتا ہے۔ لیکن جو جیتا ہے اسلام کے لیے، جو مرتا ہے اسلام کے لیے، جو جیتا ہے اللہ کے لیے، ان کے انتقال کے لیے 800 سال ہو گئے، ابھی کئی کروڑ قادری غلام ہے جو غوث پاک کا غلام ہے۔ یہ دلیل ہے جو اپنے لیے جیے گا اس کا بچہ بھی بھول جائے گا، اور جو رب کے لیے جیے گا اللہ کروڑوں دلوں میں اس کی محبت عطا کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم، فیضان غریب نواز، کرامات غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ اپنے بال بچوں کو دین سکھائیے، اپنے بال بچوں کو دین سکھائیے، اپنے گھر میں روزانہ قیامت کا چرچا کیجیے، اپنے گھر میں نماز کا ماحول پیدا کیجیے، اپنے گھر میں تلاوت کا ماحول پیدا کیجیے، بچوں کو گریجویٹ بھی بنائیے، سائنٹسٹ بھی بنائیے، مگر آوارہ مت بنائیے کہ گریجویٹ بننے کے بعد کافروں کی بیٹی کے ساتھ بھاگ کے جنت میں آگ لگا دے۔ اس قدر گھٹی میں عشق رسول پلا دیجیے تاکہ ڈی ایم کے دفتر میں بھی بیٹھے تو بولے ڈی ایم بعد میں ہوں، غلام مصطفیٰ پہلے ہوں، تاکہ اس کا دین بھی بچے، ایمان بھی بچے، بظاہر طور پر وہ اپنے ملک اور اپنے ملت کی خدمت کر کے عزت کی روزی بھی حاصل کرے۔ اس طرح سے بزرگوں کے نام سے آدمی کو جینے میں پریرنا ملتی ہے، موٹیویشن ملتا ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ میں نے آج اپنی پوری تقریر کا عنوان اللہ کا ڈر، آخرت کی تیاری
اس کو میں دے سکتا ہوں. باتیں بہت ساری اور ہیں جو بیچ بیچ میں کہیں کہیں بات چلی گئی اور جو مین باتیں ہیں چھوٹ گئی. وہ جو حدیث 7 میں سنانے والا تھا وہ حدیث تو رہ گئی. 7 کون خوش نصیب ہے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا؟ کون خوش نصیب ہے؟ 7 پہ تبصرہ کروں گا تو حبیب اللہ بھائی پریشان ہو جائیں گے کہ آپ کے کل کی تقریر بھی چھوٹ جائے گی مظفر والی. اس لیے سے آپ کو 7 کی تشریح میں نہیں کروں گا. البتہ اس 7 میں سے ایک خوش نصیب کا نام سن لیجئے. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولیے لا الہ الا اللہ. اپنے گھر میں بال بچوں اور اپنے گھر میں بچوں کے سامنے اس حدیث پاک کو بیان کیجئے. اور وہ 7 میں سے ایک بولتا ہوں، باقی 6 کے بارے میں اپنی مسجد کے امام کے پاس جائیے گا، ان سے کہیے گا کہ بخاری شریف کی وہ حدیث سناؤ کون 7 خوش نصیب ہیں. ایک تو مولانا صاحب بولے، باقی وہ 6 تم بخاری دیکھ کر کے بتاؤ ہم کو. اگر شوق پیدا ہوگا تو جائیے گا، نہیں شوق پیدا ہوگا تو 12 گھنٹے دکان میں ٹکا گنیے گا اور ٹکا گنتے گنتے مر جائیے گا. پھر وہی 2 گز زمین قبر میں جائیے گا، وہاں نہ ٹکا نہ سونا نہ چاندی نہ مال نہ میڈیکل نہ صاحب ہیمنت سورن کا جھولا ڈھونا کام آئے گا، کچھ نہیں. وہاں وہی جو اللہ اللہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، وہی کام آئے گا. سبحان اللہ. تو اب وہ خوش نصیب عرش الہی کا سایہ جس کو نصیب ہوگا، وہ 7 میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے. حضور کہتے ہیں کہ رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال قال انی اخاف اللہ. برائی بے حیائی کے اس ماحول میں مصطفیٰ کہتے ہیں وہ نوجوان مرد جس کو طوائف نہیں، اونچے خاندان کی حسن و جمال کی ملکہ، مالدار گھر کی عزتدار گھرانے کی خوبصورت عورت اگر کسی مرد کو دعوت زنا دے اور یہ مرد بولے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کروں گا، چونکہ یہ کام مشکل ہے. کروڑوں میں کوئی کر سکتا ہے. جب کروڑوں میں کوئی کرے گا تو اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. وہ خوش نصیب جس جوان کو طوائف نہیں، اونچے خاندان کی خوبصورت عورت اگر اس کو دعوت زنا دے، یہ بولے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا نہیں کروں گا. اگر اپنے آپ کو بچا لیا اس گناہ سے تو حضور کہتے ہیں جس دن کوئی سایہ سوائے عرش الہی کے نہ ہوگا، اللہ اس خوش نصیب نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نوجوانوں کو نگاہوں میں حیا عطا فرمائے، سینوں سے گندے گناہوں کے گندے خیالات کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. زنا شراب سود جیسی لعنتوں سے مسلم سوسائٹی کو اللہ تعالیٰ پاک فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ